السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاش کی تنگی دور کرنے کے لیے وظیفہ۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے، میں 2 سالوں سے دبئی سے کینسل ہو کے بیٹھا ہوں، جانے کی بڑی کوشش کی ہے مگر ریجیکٹ ہو گیا ہوں۔ میں گھر میں کمانے والا ایک فرد ہوں، گھر کا گزر مشکل سے چل رہا ہے، کوئی حل بتائیے۔ دیکھو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اور استغفار کی کثرت کرے، نیز فجر اور مغرب کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ اور سورہ طارق پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روزی جہاں مقدر کی ہے وہاں ضرور ملے گی، اور جہاں آپ کا رزق نہیں وہاں نوکری بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے بندے کا کام جائز حدود میں رہ کر کوشش کرنا ہے، نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اور عمومی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ حلال و پاکیزہ اور بابرکت روزی میسر فرمائیے۔ نیز درجہ ذیل معمولات میں سے جو سہولت سے پڑھ سکے یا سب ہی معمولات پڑھ لیا کرے۔ نمبر 1، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اور چلتے پھرتے درجہ ذیل دعا کا اہتمام کرے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ نمبر 2، جب بھی وضو کیا کرے دوران وضو درجہ ذیل دعا کا اہتمام کرے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ نمبر 3، روزگار کے حصول کے لیے فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے طلوع آفتاب سے قبل 70 مرتبہ سورہ شورى کی آیات نمبر 19 اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز کا ورد کرے، اور پھر اشراق پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نمبر 4، درجہ ذیل دعا کثرت سے پڑھتے رہے۔ توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ معارب القرآن سورہ بنی اسرائیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے یہ حال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتے رہے گی۔ وہ کلمات یہ ہے، توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے میں پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں۔ ابو یعلا و ابن سینا از مظہری فقط واللہ عالم، دارالفتاء جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن، کراچی، فقط والسلام۔